تو اسلام ہمیں صرف نماز پڑھنے کا طریقہ نہیں سکھاتا، وہ یہ بھی سکھاتا ہے کہ کس طرح صاف ستھرے رہو، وہ یہ بھی سکھاتا ہے کہ گھر میں کیسے داخل ہو اور گھر سے باہر کیسے جاؤ، وہ یہ بھی سکھاتا ہے کہ تمہاری خوراک کیسی ہو کہ جس کی وجہ سے تم صحت مند رہو. صحت کے لیے آپ کو اپنی عادات کو درست کرنا ضروری ہے، اور ان عادات میں کھانا پینا بھی شامل ہے، اور کھانا پینا بھی ایک عبادت ہے. اسی لیے سورۃ البقرہ میں لیس البر کی جہاں بات آئی تھی اور امت وسط کی جو ذمہ داریوں کی بات آئی تھی، تو پہلا حکم کیا ملا تھا؟ کھاؤ حلال اور طیب، حلال اور طیب کھاؤ، جنک فوڈ نہ کھاؤ، غیر طیب نہ کھاؤ، کیونکہ وہ لازماً صحت پر اثر انداز ہوگی. طرح طرح کی بیماریاں پیدا ہوں گی. اگر وقتی طور پر کچھ نہیں بھی ہو رہا نا، تو الٹیمیٹلی ایسی ایسی بیماریاں پیدا ہوں گی کہ جس میں پھر تم عبادت کے قابل نہیں رہو گے، تم خدمت خلق کے قابل نہیں رہو گے، تم پڑھنے لکھنے کے قابل نہیں رہو گے. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ کچھ ایسی غذائیں، چاہے پسند ہو یا نہ ہو، کسی نہ کسی شکل میں جو طبیعت کو جتنی بھی موافق آتی ہوں، کچھ نہ کچھ اس میں سے ضرور لیا جائے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو کچھ یہ سکھایا گیا یہ وحی الہی پر مبنی ہے. باقی طب اور سائنس اور میڈیسن جو ہے انسانوں کے تجربے اور مشاہدے پر مشتمل ہے. وہ تجربہ اور مشاہدہ صحیح بھی ہوتا ہے، اور بعض اوقات آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہر تھوڑے عرصے کے بعد تبدیل کر دیتے ہیں، ٹھیک. لیکن جو چیز وحی الہی سے ثابت ہے، نازل ہے، وہ جھوٹی نہیں ہو سکتی. جیسے ایک شخص آیا، اس کے پیٹ میں تکلیف تھی، آپ نے کہا شہد پیو، اس کی تکلیف بڑھ گئی. آپ نے کہا کہ اللہ کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، تمہارا پیٹ جھوٹا ہو سکتا ہے، اللہ کی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، تم اسے پیتے رہو. اور ہوا یہ کہ اسی سے پہلے زیادہ خراب ہوئی، بیماری بڑھی، ساری جسم کی صفائی ہوئی، اور پھر اسی سے صحت بھی ہو گئی. تو ان چیزوں میں لازماً ایک حکمت ہے، اور اگر ہم انہیں صرف ٹیسٹ کے لیے یا صرف غذائیت کے لیے بھی کھاتے ہیں تو بھی ٹھیک ہے، لیکن اگر سنت سمجھ کر اور اپنے مقصد کی تکمیل کے لیے ایک ٹول سمجھ کر استعمال کریں گے تو اس میں اجر بھی ہے. تو بھائی کہ ایک کام صرف ہم ٹیسٹ کے لیے کریں یا وقتی فائدے کے لیے کریں، کیوں نہ ہم اس کو بڑے فائدے کے لیے کریں. اور وہ بڑا فائدہ کیا ہے؟ اجر، آخرت کا فائدہ. کر ہم دنیا کا کام رہے ہیں، کھا پی رہے ہیں اور ساتھ ثواب بھی کما رہے ہیں. تو یہی عقل مندی ہے نا، یہی حکمت ہے. ترمذی کی روایت میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صبح پانی میں شہد ملا کر پیا کرتے تھے. یہ پیٹ کی تمام بیماریوں کا بہترین علاج ہے. اگر روزانہ 1 کپ نیم گرم پانی میں 1 بڑا چمچہ خالص شہد ملا کر نہار منہ پیا جائے، اس سے وزن اور پیٹ بھی کم ہوتا ہے. نمبر 2، نبیذ تمر بھی آپ پیتے تھے. نبیذ تمر، تمر کہتے ہیں کھجور کو. نبیذ تمر 7 چھہارے یا کھجوریں رات کو 1 گلاس پانی میں کسی مٹی کے برتن میں ڈال کر رکھ دیں اور صبح پانی پی لیں، اور چاہیں تو کھجوریں یا چھہارے بھی کھا لیں. یہ مکمل ناشتہ بھی ہے اور صحت کا راز بھی ہے. اب اس میں آپ دیکھیے کہ خالی پانی پی لیں تو بھی ٹھیک ہے. بعض لوگوں کو بہت کھجور کھانا جو ہے، اور خاص طور پر موسم کا اگر فرق ہو، کیونکہ ہر موسم میں ہر چیز اس مقدار میں بعض اوقات فائدہ نہیں دیتی، تو اس میں صرف اگر پانی پی لیا جائے تو وہ انرجی آ جائے گی، اور باقی جو اس کے اندر چیزیں ہیں وہ پوری کی پوری نہیں بھی باڈی میں آئیں گی تو بھی اس کا فائدہ ہو جائے گا. طب کا یہ اصول ہے کہ جو ٹھنڈے علاقے ہیں، یعنی ٹھنڈے علاقے ہیں، وہاں لوگوں کے معدے جو ہیں وہ گرم ہوتے ہیں، اور گرم علاقوں میں معدے کے اندر ٹھنڈک ہوتی ہے. لہذا گرم علاقوں میں گرم چیز کھانا فائدہ مند ہوتا ہے، جبکہ سرد علاقوں میں سرد چیز کھانا فائدہ مند ہے. اس میں آپ دیکھیے کہ اب سعودی عرب ہے، کتنا گرم علاقہ ہے. کھجور پیدا ہی کہاں ہوتی ہے؟ گرم علاقوں. آم کب پیدا ہوتے ہیں؟ گرمیوں میں. تو جب یعنی باہر ماحول گرم ہوتا ہے اور جسم کے باہر کا ٹیمپریچر گرم ہوتا ہے تو انسان کا معدہ اندر سے، یعنی کہ فطرت کا نظام ایسا ہے، اور اگر باہر ٹھنڈک ہے تو انسان کے اندر گرمی ہے. تو اگر انسان اندر اور باہر کو ایک طرح سے بیلنس رکھے تو وہ غذا اس کی صحت کے لیے فائدہ مند ہے. شہد اگر خالی لیا جائے یعنی چاٹا جائے تو اس کی تاثیر اور ہے، اور پانی میں ڈال کے لیا جائے تو اس کی تاثیر اور ہے. ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص ہر ماہ
صرف 3 دن نہار منہ شہد چاٹ لیتا ہے، یعنی پانی میں ڈال کے نہیں پینا، ڈائریکٹ منہ میں ڈال لینا، چمچ سے ڈال لیں یا ویسے کسی چیز سے پی لیں یا ویسے، تو وہ ہر طرح کی بیماریوں سے بچا رہتا ہے، کہ شہد کے اندر ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ نے ڈالی کہ وہ اندر جا کے سارے جرمز کو ایک طرح سے کل کرتے ہیں. لیکن پورا مہینہ یا ہر روز پینے کو نہیں کہا گیا، یا ہر روز کھانے کو نہیں کہا گیا، کیونکہ کوئی بھی فائدہ مند چیز جب اپنی حد سے بڑھتی ہے تو وہ بھی نقصان دہ ہو جاتی ہے. کھجور کا کھانا باعث صحت اور تقویت ہے. آپ نے فرمایا جو آدمی صبح 7 عجوہ کھجوریں کھائے وہ اس دن زہر اور جادو کے نقصان سے محفوظ رہتا ہے.